والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 123، 24، 25، 26 اور 27 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ قاتل الذین یلونکم من الکفار، اور ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں۔ جہاد تمام کافروں سے کرنا واجب ہے، کافر قریب کے ہوں یا دور کے ہوں، لیکن قریب والے مقدم ہیں، پھر جو ان سے متصل ہوں ایسے ہی درجہ بدرجہ ان سے جہاد کیا جائے گا۔ اس آیہ کریمہ میں کفار سے جنگ کے آداب جو ہیں مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے ہیں کہ جنگ کی شرعی اجازت جب متحقق ہو جائے تو اس کی ابتدا قریب میں رہنے والے کفار سے کی جائے، پھر ان کے بعد جو قریب ہوں، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین دور کی آبادیوں میں رہنے والے کفار تک پہنچ جائیں۔ اسی طریقے سے تمام کفار سے جہاد ممکن ہے، ورنہ ایک ہی بار سب سے جنگ کرنا متصور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جہاد فرمایا، پھر عرب سے، اور پھر اہل کتاب سے، اور ان کے بعد روم اور شام والوں سے جنگ کی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے وسائل ظہری کے بعد آپ علیہ السلام کے صحابہ نے عراق اور پھر تمام شہروں تک جنگ کا دائرہ وسیع کیا، یعنی پہلے اپنے قریب والوں سے جنگ کی، پھر ان سے قریب والوں سے، پھر دیگر علاقوں میں جنگ کی۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، اور وہ تم میں سختی پائیں۔ اس سختی میں جرأت و بہادری، قتال پر صبر، اور قتل یا قید کرنے میں شدت وغیرہ ہر قسم کی مضبوطی و سختی داخل ہے۔ جو کفار اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے، ان سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا حکم ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت کی سختی کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں تو دوران جنگ بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور وغیرہ لوگوں کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کو یہاں پر نرمی کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ جنگ کے دوران کفار کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے اور دیگر جو اسی طرح کے معذور لوگ ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، یعنی ہر وقت ان پر سختی نہیں کی جائے گی۔ جب کفار تمہاری راہ میں رکاوٹ بنیں گے تو اس وقت کفار پر مسلمانوں کو سختی کرنے کا حکم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جہاد اور کفار کو قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، نہ کہ مال و دولت یا منصب و مرتبے کے حصول کی غرض سے ہو، یعنی ان کو جنگ کرنے کا مقصد بھی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانا ہو۔ اس سے مقصد یہ نہ ہو کہ ہم ان کو قتل کریں گے، مال و دولت ملے گا، مال غنیمت ملے گا، اسی طرح منصب و مرتبہ ملے گا، تو فرمایا یہ غرض نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانا غرض ہو۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے، اس صورت نے تو تم میں کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت اترتی ہے، یعنی جب قرآن پاک کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین آپس میں مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں، اس صورت نے تم میں کس کے ایمان یعنی تصدیق اور یقین میں اضافہ کیا ہے؟ یعنی جب نبی پاک پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو اس وقت یہ منافقین کہتے تھے کہ اس قرآن نے تم میں سے کس کے ایمان کو مضبوط کیا؟ ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ایمان والے ہیں ان کی تصدیق، یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت میں اس صورت نے تو اضافہ کیا۔ جب قرآن کریم میں سے ایک کے بعد کوئی دوسری چیز اترتی تو مومنین خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے قرآن کریم اترتا گیا
اسی طرح صحابہ کرام کی خوشیوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا کہ صحابہ کرام کا ایمان قرآن کریم کے اترنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ اس سے آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا مذاق اڑانا یہ منافقین کا کام ہے، لہٰذا جو قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی مذاق اڑائے گا وہ بندہ دارِ اسلام سے خارج ہے، کہ قرآن کریم کے ہر لفظ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بلکہ ایک جملے کا مذاق اڑانا تنزیہ طور پر یا کسی بھی طریقے سے یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا، وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جن کے دلوں میں شک اور نفاق کا مرض ہے، تو قرآن کریم کی صورت کے نزول سے ان کے کفر پر مزید کفر چڑھ گیا۔ قرآن کریم کے بارے میں یا نبی پاک کے بارے میں جن لوگوں کو شک ہوتا تھا، تو فرمایا قرآن کریم کے نزول سے ان کے کفر پر مزید کفر چڑھ گیا۔ انہوں نے جب کسی صورت کے نزول کا انکار کیا یا اس کا مذاق اڑایا تو ان کے پہلے کفر کے ساتھ مزید کفر بڑھ گیا، یعنی پہلے بھی کافر ہوتے تھے، جب قرآن کریم کا مذاق اڑاتے، نبی پاک علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تو ان کا کفر مزید بڑھ جاتا، اور وہ منافقین اپنے کفر پر قائم رہے یہاں تک کہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عامر مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، تو کیا یہ وہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اولا یرون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے؟ ارشاد فرمایا کیا منافقین دیکھتے نہیں کہ ہر سال انہیں ایک یا دو مرتبہ بیماریوں، مصیبتوں کا سالیوں وغیرہ سے آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ اپنے نفاق اور عہد شکنی سے توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی دیکھ کر نصیحت مانتے ہیں۔ فرمایا ہم ان پر مصیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، لیکن یہ منافقین ایسی قوم ہے کہ مصیبتوں کے باوجود بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے وعدوں کی سچائی دیکھ کر نصیحت نہیں مانتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جب کوئی صورت نازل کی جائے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پلٹ دیے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی جس میں منافقین کے زجر و توبیخ اور ان کے نفاق کا بیان ہوتا تو وہاں سے بھاگنے لگتے، یعنی قرآن پاک جب نبی پاک پر نازل ہوتا، اگر منافقین کے بارے میں صورت ہوتی تو یہ وہاں سے بھاگ جاتے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے اور آنکھوں سے نکل بھاگنے کے اشارے ایک دوسرے کو کرتے کہ اب یہاں سے بھاگ جاؤ، اور کہتے کہ جب تم اپنی نشست گاؤں سے اٹھو تو اس وقت مومنین میں سے کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا تھا، یعنی ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں کہ جب تم اٹھ کر جا رہے تھے تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، اگر دیکھ رہا ہوتا تو بیٹھ گئے ورنہ وہاں سے نکل جاتے، یعنی مسلمان اگر منافقین کو دیکھتے تو وہاں بیٹھے رہتے، اگر کوئی نہ دیکھتا تو وہاں سے یہ نکل جاتے۔ پھر اس نازل ہونے والی صورت کے سبب ایمان سے اپنے کفر کی طرف پلٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایمان سے پلٹ دیے کیونکہ یہ قوم سمجھتی ہی نہیں اور اپنے نفع و نقصان کو نہیں سوچتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جو قوم اپنے حالات خود نہ بدلے، اس شخص کی حالت کو نہیں بدلتا جو بندہ اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو فرمایا یہ جیسے جیسے کفر کے اندر بڑھتے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے دل ایمان سے کفر کی طرف پلٹ دیے اور مزید وہ اپنے کفر کے اندر بڑھتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت فرمائے، آمین۔ قرآن کریم فرقان مجید کی ان آیات پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ منافقت جیسا جو فعل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔